السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار پی ٹی آئی نے چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کے حوالے کر دیا ہے، لیکن حکومت نے اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو فوری طور پر تو مسترد کر دیا ہے اور اس کو جھوٹ اور فراڈ قرار دے دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی ہے کمیٹی کے اجلاس کے بعد۔ دونوں کمیٹیوں کا جب اجلاس ہوا آج، حکومتی اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا یہ راؤنڈ تھا، اور اس کے بعد جو چارٹر آف ڈیمانڈ جو پیش کیا گیا ہے، ایک تو وہ میڈیا میں دیا گیا ہے، اور رانا ثناء اللہ نے حکومت نے یہ بھی اعتراض کیا کہ بھائی کمیٹی کو حکومت کو دینے کی بجائے پہلے آپ نے میڈیا میں جاری کر دیا، اس کے بعد ہمارے حوالے کیا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں مطالبات نہیں ہیں، مطالبات کم ہیں، بلکہ چارج شیٹ زیادہ ہے حکومت کے خلاف۔ تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ وزیر اعظم نے جو کمیٹی قائم کی ہے تمام جماعتوں کے ممبران پر مشتمل، اسی کمیٹی نے، مذاکراتی کمیٹی نے ہی جواب تیار کرنا ہے۔ تو ایک ہفتے کی مہلت، 7 دن کی مہلت لی گئی ہے۔ حکومت نے یہ کہا ہے کہ 28 جنوری تک ہم جواب دے دیں گے، اور 31 جنوری پی ٹی آئی کی جانب سے ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ رزلٹ مذاکرات کا دیا جائے۔ لیکن لگ ایسا رہا ہے، جو میں مسلسل ہر ویلاگ میں یہ بات کرتا رہا ہوں، کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے، پی ٹی آئی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے مطالبات قابل عمل نہیں ہیں۔ یہ بات میں مسلسل کر رہا ہوں۔ تو آج بھی جو کچھ نکلا ہے میٹنگ سے، وہ یہی نکلا ہے کہ مذاکرات سبوتاج ہونے جا رہی ہیں، پی ٹی آئی مذاکرات چاہتی نہیں ہے، اور مطالبات جو دیے گئے ہیں اس کو حکومت نے چارج شیٹ قرار دے دیا ہے اپنے خلاف۔ اب مطالبات کیا ہیں؟ مطالبہ ہے کہ جی عمران خان کو رہا کیا جائے۔ یہ تو پاسبل ہے نہیں حکومت کے لیے، ظاہر ہے یہ عدالتوں نے عمران خان کی رہائی کا فیصلہ کرنا ہے، عدالتوں سے ہی سارا کچھ ہونا ہے، حکومت اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ دوسرا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو رینجرز نے جو عدالت کے احاطے سے گرفتار کیا تھا، اس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں، یا 3 جو موسٹ سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان پر مشتمل ایک تحقیقاتی عدالتی کمیشن قائم کیا جائے۔ یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ کیوں کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ سیٹل ہو چکا ہوا ہے عمران خان کی گرفتاری کا۔ اس وقت عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس تھے، عمران خان کی گرفتاری ہوئی تو اس وقت انہوں نے نوٹس لیا تھا، اور سوموٹو نوٹس لیا تھا، اور عمران خان کو آئی جی اسلام آباد کو کہا گیا کہ عمران خان کو اتنے بجے پیش کریں۔ اسی دن ہی حکم دیا گیا تھا کہ 3 بجے پیش کریں، 3 ساڑھے 3 کا ٹائم تھا غالباً، یا 5 کا ٹائم تھا شام کا۔ ججز بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، جس میں گڈ ٹو سی یو کہا گیا تھا عمران خان کو۔ آپ کو یاد ہوگا، یہ رانا ثناء اللہ نے یہ بات کر دی ہے کہ بھائی جس میں گڈ ٹو سی یو کہا گیا تھا، وہی معاملہ تھا چیف جسٹس عدالت میں، وہ معاملہ آلریڈی موجود ہے، تو اس پہ عدالتی کمیشن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو پاسبل ہے نہیں۔ اور جو 9 مئی کے تحقیقات کے حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کی واقعات کی تحقیقات کے لیے بھی عدالتی کمیشن قائم کیا جائے، تو اس پر بھی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بھائی اسی میں تو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہو چکی ہیں، جو ملزمان ہیں، جو مجرمان ہیں، ان کو سزائیں 10 سال تک کی ہو چکی ہیں۔ تو اب اس پہ عدالتی کمیشن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ جب سزائیں ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا، وہ عدالتوں میں ہے آلریڈی معاملہ۔ تو حکومت نے بالکل پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں، جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، وہ مسترد کر دیا ہوا ہے، اور اب اگلی میٹنگ میں حکومت ان کو 7 دن کے اندر جواب دے گی، اور جو مذاکراتی کمیٹی ہے حکومت کی، جس میں تمام جماعتوں کے ممبران شامل ہیں، وہ ان کو یہی جواب دیں گے جو رانا ثناء اللہ نے آج پریس کانفرنس کی ہے۔ عرفان صدیقی اور رانا ثناء اللہ نے دونوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ میں آپ کو اس کے جو چیدہ نکات ہیں رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس کے، وہ میں آپ کو پڑھ کر شیئر کر دیتا ہوں۔
یہ ہے جی رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ جی تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے حکومتی کی کمیٹی کو پیش کردہ چارٹر آف ڈیمانڈ جھوٹ اور پروپیگنڈا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج حکومت اور اپوزیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ آج تحریک انصاف نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا۔ چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں دینے سے پہلے میڈیا کو جاری کر دیا گیا۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ یہ میری رائے ہے، اس کا جواب کمیٹی دے گی، فی الحال میں اپنی رائے دے رہا ہوں۔ جو بادی النظر میں جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مطالبات کم ہیں بلکہ چارج شیٹ حکومت کے خلاف زیادہ ہے۔ وزیر اعظم نے تمام اتحادیوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہوئی ہے۔ کمیٹی ایک مؤثر جواب تیار کرے گی۔ ہم جو جواب پیش کریں گے وہ حتمی جواب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کے پہلے 2 بنیادی مطالبات تھے جو اس میں شامل نہیں۔ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، یہ مطالبہ پہلے تھا پی ٹی آئی کا کہ یہ مینڈیٹ ہمارا چوری کیا گیا ہے تو یہ مینڈیٹ ہمیں واپس لیا جائے۔ اب اس مطالبے سے دستبردار ہو گئی ہے پی ٹی آئی۔ اور دوسرا مطالبہ تھا کہ جی تمام مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کسی ورکر کا نام یا ایف آئی آر کا نمبر بھی ہمیں نہیں دیا گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ سیاسی قیدی ہے اور یہ ایف آئی آر ہے تو یہ ایف آئی آر بھی سیاسی ہے۔ یہ ایسی کوئی ہمارے پاس کوئی انہوں نے پروف نہیں دیا، ثبوت نہیں دیا۔ 9 مئی کی گرفتاری کے معاملے پر سپریم کورٹ پہلے ہی کارروائی کر چکا ہے۔ گڈ ٹو سی یو والا مشہور معاملہ اس کیس میں ہوا تھا۔ چیف جسٹس نے اس معاملے کا نوٹس لیا تھا۔ یہ ایک ختم شدہ معاملہ ہے۔ اب اس پہ عدالتی کمیشن دوبارہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس پر اب کیا ہوگا؟ یہ تمام کیسز انسداد دہشت گردی میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کینٹونمنٹ ایریا میں جو گھروں کو آگ لگائی گئی ان کے ملٹری کورٹ میں فیصلے ہو چکے ہیں۔ کمیشن کا تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہوتا کہ جن کیسز میں عدالت فیصلہ دے چکی ہو کوئی پھر رول اس پہ ادا کرے۔ جو کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہوں تو کمیشن کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا، رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے 1 ماہ سے پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے کہ ہزاروں اور بیسیوں ہزاروں ہمارے سینکڑوں کارکنان گرفتار کیے گئے ہیں اور مارے گئے ہیں، سینکڑوں مارے گئے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ انہیں اس دستاویز میں ان لوگوں کے نام دینے چاہیے تھے۔ وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ جی ہم اس معاملے پر اپنا موقف دیں گے۔ اس معاملے پر تردید ہوتی ہے یا تصدیق، اس کو 1.25 ماہ میں معلوم نہیں ہو سکا کون سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں، کون سے زخمی ہوئے ہیں۔ ان کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ نام نہیں دے رہے، لسٹ نہیں دے رہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے 2 مہینوں میں، 1.25 مہینوں میں۔ اگر اتنے لوگ مسنگ ہوتے جتنے یہ کہہ رہے ہیں تو ان کی فیملیز ڈی چوک بیٹھی ہوتی۔ 2 مہینے کے بعد بھی اگر ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے نام نہیں دے سکے ہیں تو یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لسٹ کا ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا اور انہوں نے دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ تو یہ رانا ثناءاللہ کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے نکات ہیں۔ تو فوری طور پر حکومت نے مسترد کر دیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے تمام مطالبات کو، اور اس پر جو جواب دیا جائے گا کمیٹی کی جانب سے، مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے، وہ بھی یہی دیا جائے گا یقیناً جو رانا ثناءاللہ نے آج عندیہ دے دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا جواب دیتی ہے اور چوتھی میٹنگ مذاکراتی کمیٹیوں کی ہوتی ہے یا معاملہ ادھر ہی ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔